سلام 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 سلام. کئی سو سال قبل ایک انتہائی غیر معمولی اور معجزاتی سفر ہوا تھا جو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد اور اس دنیا کی فزکس کے قوانین سے بالا تر تھا۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، جب لمحوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے 1500 کلومیٹر یعنی 1500 کلومیٹر دور یروشلم میں بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر پر لے جایا گیا تھا۔ تو پھر کیوریس ٹائم ہاپرز، کیا آپ سب ریڈی ہیں آج کے اس معجزاتی سفر پر جانے کے لیے؟ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فروری سن 621 عیسوی میں ایک گرم تپتے صحرا میں ہیں اور یہ رات کا وقت ہے۔ ہماری ٹائم مشین کے اندر موجود دکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس وقت عرب کے صحراؤں میں موجود ہیں، اور ہماری ٹائم مشین کی لائبریری میں جو انفارمیشن ہے وہ بتاتی ہے کہ کوئی بہت سخت سوشل بائیکاٹ چل رہا ہے۔ لگتا ہے کہ ابھی ہمیں چھپ کر دیکھنا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹائم مشین کے اندر موجود لائبریری سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مکہ کے مشرکین نے 3 سال سے اکنامک بائیکاٹ اور سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا، جو کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک معجزہ دکھانے کے بعد ختم کیا گیا ہے، اور اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں۔ لیکن رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت ان 3 سالوں میں کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بہت خراب ہو گئی ہے، اور اس ہی کمزوری میں ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ سرور کونین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی ہر وقت مورل سپورٹ کرنے والی ساتھی اور غم گسار تھیں۔ یقیناً ان کی جدائی آپ کے لیے ایک بہت بڑا غم کا موقع تھا۔ اشرف المخلوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کے اوپر ایک اور غم آیا جب آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اگرچہ ابو طالب مسلمان نہ تھے، لیکن ان کی پروٹیکشن اور سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی تھی کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ پیارے ساتھیوں، پھر اس طرح یہ سال عام الحزن، The Year of Sorrow کے نام سے مشہور ہوا، اور اب قریش کے سرداروں اور نوجوانوں نے کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور آپ کو کھلم کھلا تضحیک کا نشانہ بنانے لگے، اور اللہ کے حبیب کو حقیر سمجھ کر اپنے تکبر میں حد سے بڑھتے گئے۔ کیوریس ٹائم ہاپرز، کیا آپ کو معلوم ہے ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں میں بلند ترین اور انبیاء میں بلند ترین کردار والے اور اخلاق والے تھے۔ آپ نے کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا اور نہ ہی کسی کو بد دعا دی، بلکہ مکہ سے باہر طائف کی وادی جانے کا سفر کیا، جو کہ 70 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ آپ کی نیت مسائل سے بھاگنا نہیں تھا، بلکہ آپ کو تو اللہ کا پیغام پہنچانے اس امید کے لیے نکلے تھے کہ طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امید لے کر طائف گئے، مگر وہاں کے لوگوں نے نہ آپ کو ویلکم کیا اور نہ ہی آپ کی بات پر کوئی توجہ دی، الٹا آپ کا مذاق اڑایا اور نوجوان غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، جنہوں نے آپ کو اتنے پتھر مارے کہ یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ مفتاح الجنہ کے پیارے ساتھیوں، اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا آپ کی ہمت ٹوٹ جاتی؟ کیا آپ کا ایمان مضبوط رہتا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا،
جب آپ تھک کر ایک باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو وہ طائف کی وادی کو 2 پہاڑوں کے درمیان تباہ کر دیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں بھی طائف والوں کو دعا دی کہ ان کی نسلیں اسلام قبول کر لیں۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے فاتح محمد بن قاسم طائف رہنے والوں کی اگلی نسل میں سے تھے کہ جن کے لیے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی؟ کیوریس ٹائم ہاپرز، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیسے عام الحزن کی ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے، جیسے دکھوں کی بارش ہو رہی ہو؟ آپ کی انٹرنل سپورٹ، زوجہ کا چلے جانا، آپ کی ایکسٹرنل سپورٹ، آپ کے چچا کا چلے جانا، قریش مکہ کا ظلم بڑھ جانا، طائف والوں کا آپ کی امید کو توڑنا، لیکن پھر کیا ہوا؟ کیوریس ٹائم ہاپرز، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں بلند ترین اور انبیاء میں بلند ترین مرتبہ حاصل تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹفسٹ ٹائم میں انعام بھی ان کی توقع سے بڑھ کر اور بلند ترین دیا۔ ایسا معجزاتی سفر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص جانور پر کرایا اور آپ کے دل کی راحت اور سکون کے لیے آپ کو اس دنیا میں انبیاء کی امامت کا شرف بخشا، پھر آپ کو آسمانوں کی سیر کروا کر انبیاء اور فرشتوں سے ملوایا، اور سب سے بڑھ کر جو انعام دیا وہ تو ان آسمانوں سے بھی اوپر تھا۔ کیوریس ٹائم ہاپرز، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر آپ کو کیا تحفے دیے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ پیاری مفتاح الجنہ کی فیملی، بے شک اللہ القدیر ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں ہر شے ہے۔ اب ہم اپنی ٹائم مشین میں بیٹھ کر کعبہ کے پاس اس مقام پر جا رہے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کے دادا عبد المطلب سویا کرتے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر آپ کو اٹھ کر بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، اور پھر آپ کو لے کر دروازے کی طرف جاتے ہیں جہاں آپ کے پاس براق کو لایا جاتا ہے۔ براق کیا ہے؟ کیوریس ٹائم ہاپرز، براق گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا ایک خاص جانور ہے جسے انبیاء کرام نے سواری کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ اپنا ایک قدم اتنی دور رکھتا ہے جتنی دور اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ کین یو امیجن؟ جہاں تک نظر جائے وہاں دوسرا قدم پڑے تو وہ کتنا تیز رفتار ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا اور وہ آپ کو لے کر چند لمحوں میں بیت المقدس پہنچے، جو کہ مکہ سے 1500 کلومیٹر دور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی کنڈے سے باندھ دیا جہاں انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، جو کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور امام اعظم ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک برتن میں شراب لائے اور ایک میں دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کے قریب چیز کو پسند کیا، اور اگر آپ شراب پسند کر لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی۔ بے شک امام الانبیاء نے بہترین چوائس کی۔ تو مفتاح الجنہ کی فیملی کے کیوریس ٹائم ہاپرز، اس کے بعد شروع ہوتا ہے میریکل آف ٹائم اینڈ اسپیس۔ اس معجزاتی سفر کا ذکر اللہ کے کلام قرآن پاک میں سورۃ الاسراء میں ملتا ہے۔ پھر جبرائیل امین براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا کی طرف لے چڑھے۔ وہاں کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا۔ فرشتے نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا آپ کو بلوایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ سب بہت خوش ہوئے اور مرحبا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔
پیارے ساتھیوں، آسمانی فرشتے بھی کچھ نہیں جانتے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کیا کچھ کرنا چاہتا ہے جب تک کہ انہیں معلوم نہ کرایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر جہنم اور جنت بھی دکھائی گئی، اور اس کے بعد آپ کا 7 آسمانوں کا سفر شروع ہوا جہاں کئی فرشتوں اور انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے مرحبا کہا اور دعائے خیر کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، مرحبا کہا اور فرمایا، آپ میرے بہت ہی اچھے بیٹے ہیں۔ وہاں 2 نہریں جاری دیکھ کر آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کیا ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نیل اور فرات۔ پھر آپ کو آسمان میں لے چلے۔ آپ نے ایک اور نہر دیکھی جس پر لولو اور موتیوں کے بالا خانے تھے، جس کی مٹی خالص مشک کے تھے۔ پوچھا، یہ کون سی نہر ہے؟ جواب ملا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے خاص طور پر مقرر کر رکھی ہے۔ آپ کی ہر آسمان پر وہاں کے نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ ان دونوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں آدھا حسن دیا گیا ہے۔ آپ نے بھی مرحبا کہا، نیک دعا کی۔ پھر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کی بابت فرمان الہی ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے اونچی جگہ اٹھا لیا ہے۔ پھر پانچویں آسمان پر چڑھائے گئے، وہاں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بیت المعمور آسمانوں پر خانہ کعبہ جیسا گھر ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے جاتے ہیں، مگر جو فرشتہ ایک دفعہ جائے اس کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جی تو پیاری مفتاح الجنہ کی فیملی، پھر کیا ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام اس مقام تک لے کر گئے جہاں وہ درخت ہے جس تک کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں پہنچا، سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر اور جس کے پھل مٹکے جیسے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو نور کے پتنگوں سے گھیر رکھا ہے، اور اس کے آگے جبرائیل امین کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے آگے ڈیوائن پریزنس ہے۔ پیارے ساتھیوں، کین یو فیل دیٹ؟ کین یو تھنک اباؤٹ دیٹ فار اے مومنٹ؟ کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں اس مقام کے آگے اللہ تعالیٰ ہیں؟ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر بلایا گیا جہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے آگے آپ خود جائیں، مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب میں کلام کیا، حجابہ النور، اور اللہ کا حجاب نور ہی تھا۔ جی تو ساتھیوں، یہاں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ۔ پہلے تو آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تحفتاً پیش کی گئیں، پھر یہ انعام ملا کہ اس امت پر جو کلمہ گو ہے اور لا الہ الا اللہ پر قائم ایک امت ہے، اس کے ہر گناہ کو بخش دیا جائے گا سوائے شرک کے۔ تو پیارے ساتھیوں، اب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کو جاننے کے اس انوکھے سفر میں ہم آپ کو شرک سے کیوں وارن کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ امت محمدیہ کا ہر گناہ اللہ العفو بخش دے گا سوائے شرک کے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے اس مقام پر امت مسلمہ کو ایک اور بہت ہی زیادہ خاص تحفہ عطا ہوا۔ یہ وہ مقام ہے امت محمدیہ کے لیے آپ کو نمازوں کی فرضیت اور تعداد عطا کی گئی تھی۔ پہلے تو آپ کی امت پر ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور یہ حکم
حکم ربی لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اترے تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روکا اور پوچھا کیا حکم ملا؟ فرمایا دن رات میں 50 نمازوں کا۔ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کی طاقت سے باہر ہے، آپ واپس جائیں اور کمی کی طلب کیجیے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ گویا آپ ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ ان کا بھی اشارہ پایا کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو کیا حرج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف گئے اور اپنی جگہ ٹھہر کر دعا کی کہ اے اللہ ہمیں تخفیف عطا ہو، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ بس اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں، پھر آپ واپس لوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ کو روکا اور یہ سن کر فرمایا جاؤ اور کمی کرواؤ۔ پھر آپ گئے، پھر کمی ہوئی، یہاں تک کہ آخر میں نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا کہ دیکھو میں بنی اسرائیل میں اپنی عمر گزار کر آیا ہوں، انہیں تو اس سے بھی کم حکم تھا لیکن پھر بھی وہ طاقت نہ رکھ سکے اور کمزور ثابت ہوئے اور اسے چھوڑ بیٹھے۔ پھر آپ پھر جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی طلب کیجیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے اور 5 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری باتیں بدلتی نہیں، یہ 5 ہیں پڑھنے کے اعتبار سے اور 50 ہیں ثواب کے اعتبار سے۔ یعنی پیارے ساتھیوں ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر لکھ دیا گیا، یعنی ہر نیکی کا ثواب 10 گنا عطا فرمایا جانے کا وعدہ ہو گیا۔ اب جب آپ جاگے تو آپ مسجد الحرام میں ہی تھے۔ یوں پیارے ساتھیوں یہ معجزاتی سفر تو ختم ہو گیا، مگر اس میں جو تحفہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا، یعنی کہ دن کی 5 فرض صلوات کا تحفہ، وہ مومن کی معراج ہے۔ جی ہاں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سدرۃ المنتہا کے آگے کلام کیا تھا، اسی طرح میں اور آپ بھی دن میں جب فرض نماز پڑھتے ہیں تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں اور ہماری روح کو اس ہی طرح معراج ملتا ہے جیسے وہ اپنے رب سے نماز میں ہم کلام ہوتی ہے۔ تو ساتھیوں اب جب بھی آپ پر کوئی غم، پریشانی یا دکھ آئے تو یاد رکھیے عام الحزن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ دینے والا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے آپ بھی کبھی اپنے نماز کو نہ چھوڑیے گا۔ نماز وہ تحفہ ہے جو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر ان کی امت کے لیے ملا تھا اور ہماری معراج ہے، اپنے رب سے ملاقات ہے۔ تو ملیں گے پھر اگلے معجزاتی سفر تک کے لیے اللہ حافظ۔ پیاری مفتاح الجنہ کی فیملی، ہم اللہ ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، جس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے، اور یہی سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اور العفو سے دعا ہے کہ وہ ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما کر ہمیں ان خوش نصیب مسلمانوں میں سے لکھ دیں جو قیامت کے روز رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملیں گے، آمین۔ سو کیوریس ٹائم ہاپرز، ابھی یہ سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ تو صرف آغاز ہے، خزانوں اور مہم جوئی سے بھرے ایک عظیم سفر کا آغاز، ہماری آخری منزل جنت تک کا سفر۔ ابھی تو راستے میں کئی سنگ میل آنے والے ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک اور مسحور کن سفر کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ہمیں اپنی پیاری مفتاح الجنہ فیملی سے جلد ملنے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ تو پھر جلد ملیں گے اگلے معجزاتی سفر کے لیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام 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 سلام